الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا، رازق، ہر قسم کے نفع نقصان کا مالک ہے، ہر قسم کی عبادت کا حقدار اور لائق وہی ہے، جس کی ذات کے ساتھ، جس کی صفات کے ساتھ کوئی بھی دنیا کی طاقت شریک نہیں ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اپنی حاکمیت میں، اپنی ربوبیت میں، اپنی الوہیت کے اندر وہ اللہ رب العالمین
پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے اور ہر قسم کا اختیار رکھنے والا ہے۔ جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ذی وقار معزز سامعین و سامعات، آج اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے تحمل اور برداشت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم ہمیں صحیح حق اور سچ بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، دنیا کے اندر انسان کی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات پیش آتے ہیں اور بے شمار ایسے مواقع میسر آتے ہیں جن میں انسان جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ انسان کی طبیعت پر جذبات غالب آ جاتے ہیں، غیظ و غضب سے اس کی رگیں جو ہیں وہ پھٹنے لگتی ہیں۔ اس قدر انسان کے اندر غم و غصے کی لہر آ جاتی ہے کہ وہ بے قابو ہو جاتا ہے، بے اختیار ہو جاتا ہے۔ یہ جذبات کی بھڑک، یہ جذبات کی زیادتی اور یہ برتری بعض دفعہ انسان کو فوری طور پر انتقامی کارروائی کی طرف لے جاتی ہے کہ انسان انتقامی کارروائی پر اتر آتا ہے اور بہت سارے ایسے کام کر گزرتا ہے جن کے بعد وہ ساری زندگی اس پچھتاوے میں رہتا ہے۔ اس کی وجہ بنیادی طور پر صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ انسان کی طبیعت میں عدم برداشت، عدم تحمل، بردباری، تحمل اور درگزری کا نہ ہونا، انسان کی طبیعت میں جلد بازی کا ہونا اور برداشت نہ کر سکنا، یہ چیزیں انسان کو بعض دفعہ بڑے بڑے نقصان کا ذمہ دار ٹھہرا دیتی ہیں۔ اس حوالے سے انسان کی طبیعت میں ایک تحمل مزاجی ہونا، بردباری کا ہونا، برداشت کا ہونا ایک مسلمان بندے کے دل میں ضروری ہے۔ تحمل مزاجی یہ ہمارے پیارے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے اور آپ کے اخلاق حسنہ میں سے ایک بہترین عادت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے زندگی میں انتہائی زیادہ برداشت، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ تحمل بردباری کا معنی کیا ہے؟ تحمل حمل سے ہے، حمل، جس کا معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانا، برداشت کرنا، بردباری کا مظاہرہ کرنا، نرمی اختیار کرنا، ناخوشگوار اور ناگوار باتوں پر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، انتہائی تواضع، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا، یہ ہے تحمل، جس کا مطالبہ ہم سب سے ہماری شریعت کرتی ہے۔ تحمل انسان کی وہ خاص صفت ہوتی ہے جسے انسان ناگوار حالات کے اندر اپنے غصے اور انتقامی جذبے پر قابو پانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صبر و تحمل اور یہ بردباری اور برداشت اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے افضل جو مخلوق ہے انبیاء کرام ان کے اندر بھی رکھی ہوتی ہے اور عام انسانوں سے ان کے اندر بڑھ کر ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر تحمل مزاجی اور برداشت یہ خود اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین جو پوری کائنات کا خالق، مالک، داتا ہے، ہر قسم کے نفع نقصان کا مالک ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے۔ اللہ رب العالمین پوری طرح قادر ہے ہر چیز پر۔ اللہ رب العالمین سزا دینے پر، تمام معاملات پر رب العالمین کی ذات پوری طرح قادر ہے۔
اس کے باوجود اللہ رب العالمین کا جو تحمل ہے، اللہ رب العالمین کی جو برداشت ہے، وہ بہت ہی زیادہ ہے اور قابل قدر ہے۔ آئیے ذرا قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں چند مقامات پر اللہ رب العالمین کی برداشت اور تحمل کے نمونے نظر آتے ہیں۔ سورۃ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ علیم حلیم، اللہ رب العالمین کی ذات خوب جاننے والی بھی ہے اور بردبار بھی ہے، تحمل مزاج بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ برداشت کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کو تمام باتوں کا علم ہے، ہمارے گناہوں کا، ہماری غلطیوں کا، ہماری چلاکیوں کا، ہماری تیزیوں کا، سب اللہ کو علم ہے۔ اللہ کو ایک ایک چیز کا، باریک سے باریک چیز کا بھی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو وہ کیڑے جو سیاہ پتھروں میں سیاہ رنگ کے وہ نیچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے، اللہ ان کو بھی جانتا اور دیکھتا ہے، ان کے بارے میں علم رکھنے والا ہے۔ بلکہ اللہ کی ذات تو دلوں کے حالات کو جاننے والی ہے۔ اللہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ اس قدر علیم ذات جس کے سامنے تمام معاملات بالکل عیاں واضح اور نظر آتے ہیں، اللہ کو کسی قسم کی پیچیدگی پوشیدگی اس کے سامنے نہیں ہے، نہ اللہ کی ذات کے سامنے کوئی پردہ ہے۔ تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اللہ بردبار ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ ہم دن رات اللہ کے حکم کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، کتنے ایسے کام کرتے ہیں اپنی طرف سے چھپ کر کرتے ہیں، حالانکہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں جاننے والا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی ذات، وہ اس کی رحمتیں، اس کی نعمتیں اور اس کی برکات جو ہم پر دن رات برس رہی ہیں، یہ اللہ کے تحمل کا عظیم مظاہرہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی تحمل مزاجی کا ایک نمونہ ہے کہ باوجود ان چیزوں کے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتیں بھی دے رہا ہے، اپنی طرف سے برکات بھی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ ہمیں سہولیات، ہمیں رزق بھی دے رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا تحمل ہے، اللہ کی برداشت ہے۔ دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے اور اللہ کی ذات حلیم بھی ہے، بردبار بھی ہے، متحمل مزاج ہے۔ اللہ رب العالمین تحمل والے ہیں۔ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ انسان پھر گناہ کرتا ہے، اللہ پھر معاف کر دیتا ہے۔ انسان پھر گناہ کرتا ہے، اللہ پھر معاف کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تحمل مزاجی ہے، یہ اللہ کی برداشت ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے گناہ سے منع کیا ہے، باوجود اس کے کہ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ اس کو معاف کر رہا ہے۔ اپنی بغاوت، اپنی مخالفت، اپنی نافرمانی، اپنی معصیت اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہے، لوگوں کو معاف کر رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی تحمل مزاجی ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برداشت کرنے والا ہے۔ تیسرا مقام سورۃ بقرہ میں واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ غنی ہے، دولت مند، اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کائنات کے خزانے ہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے بے پرواہ ہے، اللہ غنی ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ وہ حلیم ہے، بردبار ہے، متحمل مزاج ہے۔ دن رات اللہ کی معصیت میں گزارنے والے لوگ، چاہیے تو یہ کہ اللہ اپنے خزانے بند کر لے، اپنا رزق روک لے۔ ہمارے اوپر جو خزانے ہمیں مل رہے ہیں اللہ روک لے، لیکن ہم اپنا رزق کمانے میں بھی بہت ساری نافرمانیاں کرتے ہیں، بہت سارے گناہ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ اللہ کی ذات ہمیں رزق دے رہی ہے، اس کے باوجود وہ اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ یہ اللہ کی برداشت ہے، یہ اللہ کا تحمل ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا تحمل اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمارے گناہوں کا مواخذہ اللہ اس دنیا میں فی الفور کر سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو لوگوں کے گناہوں کا مواخذہ کرے
اور اللہ تعالیٰ اس زمین پر کوئی چیز باقی نہ چھوڑے، لیکن یہ اللہ کا صبر ہے، یہ اللہ کی برداشت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا تحمل ہے کہ وہ اس کے باوجود اپنی مخلوق کو نواز رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ چاہے تو ان لوگوں سے مواخذہ کرے، ان کی پکڑ کرے، ان کو پکڑے، ان کے گناہوں پر ان کی پکڑ کرے، حتیٰ کہ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اس زمین پر کوئی جانور چلنے والا بھی نہ ملے، اس زمین پر کوئی چمایا بھی نہ ملے، کوئی چیز زمین پر نہ ملے، لیکن وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ، اللہ یہ معاوضہ مؤخر کر دیتا ہے، اللہ تاخیر دیتا ہے، اللہ ڈھیل دے دیتا ہے، مہلت دے دیتا ہے، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، وہاں تک اللہ نے آپ کو ڈھیل دے دی ہے، اللہ نے وقت مؤخر کر دیا ہے، یہ اللہ کا تحمل ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، جب وقت آ جائے گا اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ سارا کچھ سامنے کر کے دکھا دے گا۔ کیا مطلب؟ ہمارے گناہوں کا اللہ اگر مواخذہ کرنا چاہے پوری کائنات ملیا میٹ ہو جائے، دنیا کے اندر کوئی چیز باقی نہ رہے، لیکن اللہ کی ذات میں یہ اللہ کا تحمل ہے، یہ اللہ کی عظیم صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام معاملات مؤخر کر رکھے ہیں، لیٹ کر دی ہے، ڈھیل دے دی ہے، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، رجوع کر لیں، اللہ کی ذات کی طرف آ جائیں۔ یہ تمام معاملات کی ڈھیل اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو دی ہے، اس لیے تاکہ یہ لوگ میرے در پر آ جائیں، رجوع کر لیں، معافی مانگ لیں۔ یہ اللہ کا تحمل ہے۔ پھر یہ تحمل اور برداشت انبیاء کرام کی صفت ہے۔ اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا سب سے بڑھ کر مشکلات کا سامنا انہوں نے کیا، سب سے بڑھ کر بندے لوگوں کا مقابلہ ان کے ساتھ ہوا، اور انبیاء کرام جنہوں نے آ کر اللہ کے پیغام کو پہنچانا تھا، لوگوں کو ظلمت اور شرک کی گمراہیوں سے نکال کر توحید اور نور کی طرف، دعوت کی طرف اور اس راستے کی طرف چلانا تھا، ظاہر بات ہے ان کو بہت زیادہ مشکلات پیش آتی تھی۔ اللہ نے اپنے نبیوں کے اندر یہ صفت کامل اور اکمل ترین رکھی ہے کہ ان کی طبیعتوں کے اندر انتہائی زیادہ صبر، انتہائی زیادہ تحمل اور برداشت، کہ 950 سال لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کرنے والے، معمولی عرصہ نہیں ہے، لوگوں کے معاملات برداشت کرنے والے، اپنی مخالفتیں برداشت کرنے والے، یہ برداشت کے پہاڑ، یہ تحمل کے پہاڑ تھے۔ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے ان کو انتہائی زیادہ متحمل مزاج بنایا تھا کہ ان کا مقابلہ اجڑ قسم کے لوگوں کے ساتھ ہونا تھا۔ ان کے مقابلے میں مشرکین تھے، شرک کی طرف دعوت دینے والے، شرک کا پرچار کرنے والے، اللہ کی بغاوت کرنے والے لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو حوصلہ، صبر اور تحمل بھی اس کا در زیادہ عطا کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات پچھلے خطبہ میں ہوئی، ان کی صفتوں میں سے ایک بہت بڑی صفت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم علیہ السلام انتہائی زیادہ بردبار، انتہائی زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنے والے۔ مخالفتیں ہوئی، دشمن ہو گئے لوگ، دشمنی کی، اور دشمنی کے اندر صرف دشمنی مانوی طور پر نہیں بلکہ جسمانی عزائیں، تکلیفات پہنچائی گئی، اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام تحمل مزاج، برداشت۔ اللہ نے خود گواہی دی ہے کہ میرے ابراہیم نے تو بردباری کا اعلیٰ نمونہ قائم کر دیا ہے، اور ان کی ایک وجہ اللہ تعالیٰ نے ایک صفت بنا دی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حلیم تھے، بردبار تھے۔ اور پھر بردبار باپ، اللہ نے بیٹا بھی بردبار دیا، اللہ نے بیٹا بھی بڑا متحمل مزاج عطا فرمایا، فبشرناہ بغلام حلیم۔ ہم نے جب اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دی تو ہم نے کہا حلیم، بردبار بیٹے کی خوشخبری دی جو ان تمام معاملات کا مقابلہ کرنے والا۔ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑھ کر برداشت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں کرتا ہے۔ اللہ کے انبیاء، نبی، وہ انتہائی زیادہ متحمل مزاج ہوتے ہیں،
انتہائی زیادہ برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر بات یہ جو تحمل ہے، یہ بردباری اور برداشت ہے، یہ نبوت کے اجزاء میں سے، نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ روایت سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصمت الحسن والتوعدۃ والاقتصاد جزء من 24 جزءا من نبوہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اچھا اخلاق، اچھی عادات، تحمل مزاجی، بردباری، برداشت کرنا، یہ نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اللہ نے یہ نبوت کا جز بنا دیا ہے، یہ نبوت کا ایک حصہ رکھ دیا ہے کہ میرے نبی کی صفات، میرے جو مبعوث کردہ مخلوق ہے یا جو میری اس دنیا کے اندر رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں، ان کی طبیعتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صفت یہ تحمل اور بردباری اور برداشت رکھ دی ہے۔ یہ اتنی عظیم چیز ہے۔ اور یاد رکھیے جو شخص تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے، اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے، اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، ایسا شخص اللہ کی محبت اس بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں ایک وفد آیا، بڑا معروف واقعہ ہے، وفد عبد القیس آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کے اندر چند لوگ رسول اللہ کے پاس آئے، آپ کی زیارت کی، آپ سے کچھ تعلیمات سیکھی اور چلے گئے۔ ان کا ایک سردار تھا، ان کے سردار کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے نا تو دیکھا لوگوں میں نا ذرا ذوق شوق زیادہ ہوتا تھا۔ دور دراز سے جب وفد کی صورت میں رسول اللہ کے پاس آ کر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے اور آپ سے تعلیمات سیکھتے، اس چیز کا ان کو بہت زیادہ شوق تھا۔ تو لوگ آئے تو آ کر انہوں نے جلدی سے اپنی سواریاں چھوڑ دی، دوڑیں لگا دی رسول اللہ کے پاس حاضری کے لیے۔ لیکن ان کا جو سردار تھا وہ بہت متحمل مزاج، بڑا بردباری کا مظاہرہ کرنے والا، بڑی متانت اور سنجیدگی والا شخص، اور وہ آرام سے آیا، اس نے اپنی سواری کو ٹھہرایا، اس کو باندھا، پوری تسلی کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، برداشت، تحمل مزاجی کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعریف فرمائی؟ فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، تیرے اندر دو خصلتیں ہیں، تیرے اندر دو عادتیں ہیں، تیرے اندر دو صفات ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جن کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے۔ کون سی؟ الحلم والاناۃ، ایک تیرے اندر برداشت، بردباری، تحمل، حلم ہے، اور دوسری متانت ہے، سنجیدگی ہے۔ اللہ ان دونوں چیزوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان شخص کے اندر برداشت اور تحمل مزاجی کے ساتھ ساتھ متانت، سنجیدگی، یہ چیز ہونا ضروری ہے۔ فحش کلامی، ایک مومن فحاش، بد کلام، بد مزاج وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مومن سے خوشبو آنی چاہیے تحمل مزاجی کی، اعلی اخلاق کی، جس کو اللہ رب العالمین پسند فرماتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ تحمل مزاجی یہ انسان کے قوی بہادر ہونے کی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بندے نے غصہ پی لیا، برداشت کر لیا تو وہ کمزور ہے، یہ وہ آپ سے ڈر گیا ہے۔ اگر اس نے آپ سے انتقام نہیں لیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ آپ سے ڈرتا ہے یا وہ اپنے آپ کو ڈھیٹ سمجھتا ہے؟ نہیں، بلکہ حقیقت میں بہادر وہ بندہ ہے جو غصے کو کنٹرول کر لے اور جو تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرے، جو برداشت کا مظاہرہ کرے، وہ اصل بہادر ہے۔ اور اس کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ آپ نے فرمایا بہادر کبھی مضبوط انسان وہ نہیں ہے جو دوسرے بندے کو بچھاڑ دے، اس کو مار دے، اس کو لٹا دے، اس کی پیٹھ لگا دے، وہ شخص بہادر نہیں ہے، وہ شخص کبھی نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے۔ مضبوط کبھی بہادر کون ہے؟ الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنی ذات پر کنٹرول کر لیتا ہے، جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے،
برداشت کرتا ہے، تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ شخص صحیح متحمل مزاج ہے، اور وہ شخص بہادر ہے، وہ شخص کبھی یہ طاقتور ہے، اس کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ غصے کو پی جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر عرض کیا اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت ہی کافی کی، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب، 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کر، غصہ نہیں کرنا، غصے میں نہیں آنا۔ کیا مطلب؟ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا ہے، بردباری، انتہائی متانت اور سنجیدگی کا۔ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ انسان کی زندگی میں بے شمار ایسے موڑ اور بے شمار ایسے لوگ آتے ہیں جن کے ساتھ انسان کا پالا پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، طبیعت میں جو ہے جلد بازی آ جاتی ہے، انسان کا جو ہے نا وہ خون کھولنے لگ جاتا ہے۔ تو ایسے مواقع پر انسان کا اپنے آپ کو سنبھالنا، برداشت کا مظاہرہ کرنا، یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ ایسے بندے کے ساتھ اللہ محبت فرماتے ہیں جس بندے کے اندر متانت، سنجیدگی، تحمل مزاجی اور بردباری آ جائے۔ تو یہ اکثر و بیشتر ہمارے جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ اسی عدم برداشت کی بنا پر ہیں۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ، چھوٹے سے چھوٹا فورم دیکھ لیں، بڑے سے بڑے تک آپ کو نظر آئے گا کہ لوگوں میں عدم برداشت ہے، برداشت نہیں ہے، لوگ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ایک بندہ دوسرے کی بات سن نہیں سکتا، ایک بندے نے کوئی بات کی ہے 10 باتوں سے ان کا جواب دینا فرض سمجھتا ہے، ایک نے گالی دے دی ہے 10 گالیاں اس کے جواب میں دے گا اور کہے گا کہ اب میں کامیاب ہوں، اب میں عقل مند ہوں، اب میں اچھا ہوں۔ یہ کون سی اچھائی ہے؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ کون سا وہ مومن ہے؟ مومن بندہ ایسے نہیں ہوتا جو ہر بات کا جواب دینا اور ہر ایک چیز پر اٹیک کرنا جو ہے وہ فرض سمجھتا ہو، ضروری سمجھتا ہو۔